اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیها فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا صدق اللہ العظیم۔ یہ 11 آیات ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں، ان کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب ہم ذرا ترجمہ پڑھیں گے۔ ترجمے سے پہلے ذرا کنسیپٹ کلیئر ہو، موضوع کلیئر ہو تو ہمارے لیے بات کرنا، بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، 2 باتیں چل رہی تھیں گزشتہ آیات میں، آپ نے سنا ہوگا بار بار جو آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جو امیر ہوتا ہے قوم کا، جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے تب تک قوم چل نہیں سکتی۔ اگر ہر کوئی کہے نہیں مجھے تو یوں سمجھ آ رہا ہے لہٰذا میں اپنی مانوں گا، پھر وہ قوم نہیں چلے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آخری رسول ہیں کہ جب وہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر آپ روز قیامت تک انہی کی اطاعت کے مکلف ہیں، سب پر لازمی ہے کہ انہی کی اطاعت کریں۔ لہٰذا اس سلسلے میں بڑی اہمیت کے ساتھ زور دیا گیا ہے پچھلی آیات میں۔ اور ان میں بھی آپ کو معلوم ہے جو ایمان والے تھے ان کے لیے تو حضور کی اطاعت کرنا مشکل نہیں تھا، مشکل تو ان لوگوں کے لیے تھا جو کسی نہ کسی درجے میں منافقت رکھتے تھے۔ لہٰذا یہاں منافقوں کو بڑا جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور منافقوں کو نبی پاک کی اطاعت میں جس چیز سے سب سے زیادہ
خوف اور ڈر اور بھاگتے تھے جس چیز سے، وہ جہاد تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہاں بار بار جہاد کے حوالے سے حکم آ رہا ہے اور جہاد کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ موضوعات ہیں جو آپس میں مکس ہو کر چل رہے ہیں۔ آج کی 11 آیات میں بھی آپ کو اسی حوالے سے باتیں ملیں گی۔ سب سے پہلی آیت آج کی آیت نمبر 81، فرمائے وَيَقُولُونَ، اور وہ منافق کہتے ہیں طاعتن، فرما برداری، جناب ہم تو فرما بردار ہیں۔ فیضا، بارازو، بارازہ کے معنی نکلا، فیضا بارازو من عندکا، اے نبی، عندکا تیرے پاس، من عندکا تیرے پاس سے، بارازو من عندکا جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیاتا، بیت بھی اسی سے ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو، تو بیاتا اس سے فعل ماضی ہے۔ بیاتا کے معنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے رات گزاری۔ یہاں آ رہا ہے بیاتا، انہوں نے مشورے کرتے ہوئے رات گزاری۔ بیاتا طائفتن، طائفہ کے معنی ہے گروہ، تو ایک گروہ جو ہے خفیہ مشورے کرتا ہے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے۔ منافقوں میں سے ایک گروہ خفیہ مشورے کرتا رہتا ہے پوری راتوں میں۔ مشورے کس چیز کے کرتے ہیں؟ غیر، دوسرے قسم کے، الذی جو تقولو آپ فرماتے ہیں، جو باتیں آپ انہیں فرماتے ہیں اس سے ہٹ کر مشورے کرتے رہتے ہیں۔ واللہ یکتب، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ یکتب، اللہ لکھ لیتا ہے، ما یبیتون، جو وہ راتوں میں مشورے کرتے ہیں، جو وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، جو وہ خفیہ سازشیں تیار کرتے ہیں، اللہ اسے لکھ لیتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، اعراض کیجئے یعنی کہ ان توجہ نہ دیجئے اس بات کی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کے اس معاملے کو اگنور کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن اور اللہ پر ہی بھروسہ کیجئے۔ کفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، افلا تو کیا، کیا، فا تو لا نہیں، افلا تو کیا نہیں، یتدبرون تدبر سے ہے، تدبر کے معنی خوب غور کرنا، اصل میں دبر سے ہے، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو، پچھلی سائڈ کو، دبر، تو اسی سے ہے یتدبر، یعنی اس کو صرف سامنے سے نہ دیکھنا، اس کے مختلف پہلوؤں سے دیکھنا۔ تدبر کے معنی خوب غور سے کرنا، اور یتدبر فعل مضارع ہے، وہ غور کرتا ہے، یتدبرون وہ سب غور کرتے ہیں، افلا یتدبرون کیا وہ سب غور نہیں کرتے، القرآن قرآن، کیا قرآن پہ وہ غور نہیں کرتے؟ وا، اور لو اگر، کانا ہوا یا ہوتا، ولو کانا اور اگر قرآن ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے ہوتا، یعنی اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لوجدو، لام تاکید کے لیے ہے، تو ہوتا، کیا ہوتا؟ واجدو وہ پاتے، واجدہ اس نے پایا، واجد اللہ کا نام ہے، پانے والا، اللہ جو چاہتا ہے پا لیتا ہے۔ لوجدو تو وہ پا لیتے، فیہ اس میں یعنی قرآن میں، اختلافاً کثیرا بہت زیادہ اختلاف دیکھتے۔ تو فرمایا اگر یہ قرآن لواجدو فیہ اختلافاً کثیرا، تو اس میں یہ بہت بڑا اختلاف نظر آتا ہے ان کو، تو اس لیے قرآن پہ غور کر لینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہاں منافقین کی ایک اور نشانی بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب ان کے پاس کوئی ایشو آ جاتا ہے، امر آ جاتا ہے، من الامن چاہے وہ امن کہو، او الخوف یا خوف کہو، تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بہ، اس کو لے کر پھیلا دیتے ہیں۔ اذاعوا اذاعت سے ہے، اذاع کہتے ہیں نشر و نشریات کو، اذاع اس نے نشر کر دیا، اذاعوا ان سب نے نشر کر دیا، بہی اس کے ساتھ، یعنی اس بات کو لے کر پھیل گئے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہونا کیا چاہیے؟
فرمایا ولو، اور اگر ردوہو، وہ اس بات کو لوٹاتے، رد کرتے یعنی لوٹاتے، الی الرسول، رسول کی طرف، رسول جب موجود ہیں تو رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب موجود نہیں ہیں تو وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تو ان کے جو معاملات کے بڑے ہیں، اختیارات والے لوگ ہیں، تو ان کی طرف لوٹاتے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، لام کے معنی تو پکی بات ہے، عالمہ کے معنی علم رکھا، جان لیتے، ہو اس بات کو، اگر اسے اپنے بڑوں کے پاس لے کے جاتے تو لعلمہ، تو جان لیتے، الذین، جو لوگ یستنبطون، استنباط کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، استنباط کے معنی بات سے اس کی تہ میں پہنچ جاتے ہیں، تھوڑی سی بات ان کے سامنے آتی ہے وہ اس کی تہ میں پہنچتے ہیں، تو جو لوگ اس کی تہ میں پہنچنے والے ہیں وہ اس کو جان لیتے ہیں، وہ اس بات کو جان لیتے، منہم، ان میں سے، لولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لام پھر تاکید کے لیے آیا ہے، اتبعتم، تو تم تو فالوور نکلتے، تم تو فالو کر لیتے، پیروی کرتے، الشیطان، شیطان کے، اللہ تمہیں نہ سمجھاتا، تم تو شیطان کے پیچھے چلتے رہتے، الا قلیلا، مگر کم لوگ۔ اس کے بعد فرمایا، نبی پاک کو فرمایا جا رہا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ، تم اللہ کے رستے میں جہاد کرو، قتال کرو، لڑو، ایک کا صیغہ ہے نا، تو وہ نبی پاک کے لیے ہے، قاتل فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رستے میں جہاد کیجئے، لا تکلف الا نفسک، لا تکلف، آپ کو ذمہ داری نہیں ملی، الا نفسک، سوائے اپنے آپ کی، آپ کی ذمہ داری آپ کے اوپر، آپ پر صرف آپ کی ذمہ داری ہے، وحرد المؤمنین، ہاں ایک اور ذمہ داری بھی ہے، حرد المؤمنین، مومنین کو ترغیب دے، حرد، ترغیب دو، ابھارو، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یکفا، کہ اللہ تعالیٰ یکفا، روک دے، تھام لے، کس چیز کو روک لے؟ بأس، سختی کو، یہ جو جنگ میں سختی کرتے ہیں کافر، ان کی جو زور ہے، کافروں کا جو زور ہے اس کو اللہ روک دے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر، اگر آ جائے قول الذین کفروا، ان لوگوں کا قول جنہوں نے کفر کیا، باس الذین کفروا، تو ان لوگوں کا زور جنہوں نے کفر کیا، قریب ہے کہ عسا کے معنی قریب ہے، یعنی بالکل عین ممکن ہے کہ اللہ ان کے زور کو یکفا، روک دے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اشد، شدید سے، اشد زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے، باسن، زور، زور کے لحاظ سے اللہ زیادہ سخت ہے، یعنی اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے، واشدو، اور اللہ سب سے زیادہ ہے، تنکیلاً، تنکیل اس کے معنی ہے عذاب دینا، تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور زور میں بھی اللہ شدید ترین ہے، اور عذاب دینے میں بھی اللہ تعالیٰ شدید ترین ہے، سب سے سخت ہے، یشفع شفاعتا حسنتا، شفا اس نے سفارش کی، یشفع وہ سفارش کرتا ہے، شفاعتاً کے معنی سفارش کرنا، سفارش، من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا، یعنی کسی کو اچھے کام کی طرف لے جائے گا، یکن، تو ہوگا، لہو، اس آدمی کے لیے، نصیب، حصہ، منہا، اس میں سے، اسی سفارش میں سے، ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جس کسی نے بری سفارش کی، یکن لہو، تو اس کے لیے ہوگا کفل، حصہ، کفل کے معنی بھی حصہ کے ہیں، منہا، اس میں سے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز پر قوت رکھنے والا ہے، مقیت، قوت سے، قوت رکھنے والا، فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، حُيِّيتُمْ تحیہ سے ہے، تحیہ کے معنی سلام کرنا، جب تم کو سلام کیا جائے، بے تحیتن، کوئی بھی قسم کی گریٹنگز، سلام، فحیو، تو تم بھی سلام کرو، جواب دو، بِأَحْسَنَ، بہتر طریقے سے، منہا، اس سے، تو جب تمہیں کوئی سلام دیا جائے تو اس سے بہتر سلام کرو، او ردوہا، یا اسی کو ہی لوٹا دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، پھر اصول بتا دیا، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ جمع سے ہے، جمع کے معنی جمع کرنا، جمع اس نے جمع کیا، یجمعو وہ جمع کرتا ہے۔ اب یجمعو سے پہلے لام اور یجمعو کے بعد نون شد والا، یہ زور دینے کے لیے آتا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّ وہ یقیناً جمع کرے گا تم سب کو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن، لا ریب فیہ اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اس بات میں، ایسا دن جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا اور کون اصدق، جیسے شدید سے اشد تھا نا، ایسے صادق سے اصدق ہے، صادق کے معنی سچا، کون زیادہ سچا ہے، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، حدیثاً کس حوالے سے، گفتگو میں، اللہ سے سچا کون ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا گفتگو میں کون ہے، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن آ کر رہے گا۔ فرمایا فما لکم، فا تو ما کیا، لکم تمہیں، فما لکم ارے تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فئتین دو گروہ ہو گئے ہو، واللہ ارکاسہم اللہ نے انہیں پلٹ کے رکھ دیا، یعنی وہ ایمان اظہار تھا، اصل تو ان کے اندر منافقت تھی، دوبارہ وہ منافقت سامنے آ گئی ہے، اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا، بما کاسبو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بما کاسبو جو انہوں نے کمایا۔ اتوریدون کیا مسلمانوں تم چاہتے ہو، ان تہدو کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، جس کو اللہ نے گمراہ رکھا، کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کسی کو اللہ گمراہ کرتا ہے، فلن تو ہرگز نہیں، تاجیدہ تو پائے گا، اب نبی پاک کو بھی خطاب ہے، فلن تاجیدہ تو اے نبی تم نہیں پاؤ گے، لہو اس آدمی کے لیے سبیلا کوئی رستہ، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر ہدایت کا کوئی رستہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ودو لو تکفرون اور وہ جو منافق ہے نا، ودو ود سے ہے، ود مودت سے ہے، محبت اور مودت کا ایک معنی ہے، مودت اسی سے اللہ کا نام ودود ہے، بہت محبت کرنے والا، ود اور مودت کے معنی ہے محبت۔ ودو انہوں نے چاہا، انہوں نے خواہش کی، لو تکفرون کاش تم بھی کفر کرو، ودو لو تکفرون وہ تو چاہتے تھے کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا جیسا انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواءً تو تم سب ہو جاتے برابر، تو وہ کافر تھے، ان کی خواہش تھی کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، فلا تتخذوا اتخاذ کے معنی پکڑنا بنانا، فلا تتخذوا تو تم نہ بناؤ، منہم ان میں سے کسی کو اولیاء دوست، ان کو اپنے دوست مت بناؤ، حتیٰ اس وقت تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پلٹ جائیں یعنی بھاگ جائیں، منہ موڑ لیں، فَخُذُوهُمْ بڑا سخت حکم آ رہا ہے، تو پکڑو ہم ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حیثو جہاں بھی وجدتمو تم پاؤ ہم ان کو، جہاں بھی ملے ان کو قتل کرو، ولا تتخذوا منہم اور ان میں سے کسی کو مت بناؤ، ولیا ولا نصیرا نہ تو دوست بناؤ اور نہ ہی ہیلپر بناؤ، الا الذین الا مگر، ہاں ان میں سے ان کو چھوڑ سکتے ہو، الذین یصلون یہ وصول سے ہے، واصلہ یصلو وصول سے، یصلون جو پہنچ جاتے ہیں، الا قوم ایسی قوم کے پاس کہ بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق کوئی وعدہ ہے، معاہدہ ہے، الا الذین مگر ان لوگوں کے، یصلون الی قوم جو ایسی قوم تک پہنچ جاتے ہیں کہ بینکم و بینہم میثاق کہ ان کے اور تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، یعنی دوستی ہے، اچھا تعلق ہے، او جاؤکم یا وہ تمہارے پاس آ جائیں، حاسرت صدورہم ان کے دل تنگ آ رہے ہوں، ان کے سینے تنگ ہوں، ان یقاتلوکم کہ تم سے لڑیں، یعنی تم سے بالکل نہ لڑنا چاہتے ہو، تم سے لڑائی سے بالکل بیزار ہوں، اس شکل میں تمہارے پاس آ جائیں، تب بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔
او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم جو مکہ کے کافر مشرکین ہیں ان سے لڑیں. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لسلطہم علیکم، تو ان کو تسلط دیتا، ان کو مسلط کر دیتا، علیکم تمہارے اوپر، فلقاتلوکم تو وہ تم سے لڑتے. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے علیحدہ ہو جائیں یعنی لڑائی نہ لڑیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے لڑائی نہ کریں، تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے تمہارے ساتھ امن سے رہیں. القو کے معنی ہے ڈالا، علیکم تم پر، السلام کے معنی امن، تم پر امن ڈالا یعنی تم سے لڑائی نہیں کی، امن کا معاملہ کر دیا. فما جعل اللہ، تو اللہ نے نہیں رکھا، لکم تمہارے لیے، تمہارے حق میں، علیہم ان کے خلاف، سبیلا کوئی رستہ، یعنی تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان سے لڑنے کا. ستاجدون واجدہ سے تم پاؤ گے، آخرین دوسرے لوگوں کو، یریدون جو چاہتے ہوں گے، ان یأمنوکم کہ وہ تمہارے ساتھ امن سے رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سے رہیں. لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی ان کو لوٹایا جائے الی الفتنۃ لڑائی کی طرف، سازش کی طرف، فتنے کی طرف، اور کسوا فیہا تو اس میں اوندھے منہ ہو جائیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے علیحدہ نہ ہوں یعنی لڑائی سے باز نہ آئیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یہاں لا سمجھیں کہ حذف ہے. فرمائے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے علیحدہ نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ یعنی لَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ یعنی تمہارے ساتھ امن کا معاملہ نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ یعنی لَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ تو جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. وَأُولَئِكُمْ ارے وہی تو ہیں، وہی لوگ تو ہیں، جعلنا ہم نے بنایا، لکم تمہارا حق بنایا، علیہم ان کے خلاف، ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، علیہم ان لوگوں کے خلاف، سلطاناً دلیل، مبینہ واضح کھلی دلیل بنایا ہے، تمہیں اختیار دیا. یا سلطاناً کے معنی اختیار بھی کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے، واضح اختیار دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم قتل کرو.